السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو آج کی ہماری یہ نشست کچھ یوں ہوگی کہ میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کمنٹ میں ان سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آئیے ہم جانیں کہ عقیدے کے بارے میں ہمیں کتنی جانکاری ہے، ہمیں فقہی جانکاری کتنی ہے، عبادات سے متعلق ہم دین کا کتنا علم رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق۔ تو آئیے کچھ ایسے ہی متفرق سوالات آپ کے سامنے رکھے جائیں، اور جو لوگ بھی آپ ہمارے فیس بک سے جڑیں تو ان سوالوں کے جوابات دے کر کے دعوت و تبلیغ میں، علم کو پھیلانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں۔ جب تک آپ لوگ جڑیں دھیرے دھیرے، تب تک میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں۔ وہ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ بعض دفعہ آپ کچھ مسائل کی اہمیت کے پیش نظر صحابہ کرام سے سوال کرتے تھے، اور صحابہ کرام بعض دفعہ ان کے جوابات دیتے تھے اور بعض دفعہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے آئیے ہم بھی دین کو سیکھیں اور سکھائیں کچھ اس انداز سے کہ میں آپ کے سامنے سوالات رکھوں اور آپ لوگ ان سوالوں کے جوابات کمنٹ میں دینے کی کوشش کریں۔ آپ کے ان جوابات سے اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ ان سوالات کا مقصد یہ قطعا نہیں ہے آپ کو جانچنا کہ آپ جانتے ہیں کہ نہیں، بس مقصد یہ ہے کہ اسی بہانے دین کی کچھ باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں اور اللہ کا دین عام ہو جائے، کیونکہ دین کو پھیلانا ہی امت مسلمہ کے برپا کرنے کا مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب مبلغ اوعى من السامع، جو لوگ ہم سے سن رہے ہو اور دوسروں تک جو بات پہنچا دو گے، دوسروں تک تبلیغ کر دو گے، تو ہو سکتا ہے دوسروں تک جو بات پہنچے اس سننے والے سے زیادہ ضبط کرنے والے ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگر تمہیں ایک بات ہی کیوں نہ معلوم۔ تو ان مقاصد کے پیش نظر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ایک دوسرے
کے سامنے رکھنا چاہیے، اسے عام کرنا چاہیے، جیسا کہ سورۃ العصر کا تقاضا ہے۔ سورۃ العصر کی بنیادی تعلیمات میں سے جو بنیادی تعلیمات ہیں، جن اصولوں کی بنا پر اس میں کہا گیا ہے کہ 4 قسم کے لوگ نقصان سے محفوظ رہیں گے، ان میں پہلا وہ ہے جو لوگ ایمان لائے، وہ لوگ دنیا و آخرت کے نقصان سے بچے رہیں گے۔ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے رہے اور جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ پہلا سوال میرا ہے، آپ یہ بتلائیں کہ جو لوگ ہاتھ میں یا گلے میں تعویذ پہنتے ہیں، اس تعویذ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ گلے میں یا ہاتھ میں تعویذ باندھنا درست ہے یا یہ درست نہیں ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ، چھوٹے بڑے بوڑھے، خاص کر چھوٹے بچوں کے گلے میں اور ہاتھ میں تعویذ یا دھاگے جو باندھے جاتے ہیں، ان کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کیا وہ باندھنا درست ہے؟ اگر کوئی صاحب موجود ہوں فیس بک پر ہمارے تو جواب دیں۔ تعویذ اور دھاگے کا باندھنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے کوئی تعویذ، کوئی تمیمہ، کوئی چیز لٹکایا کہ صاحب یہ ہمیں شفا دے گا، یہ ہمیں مشکل سے بچائے گا، تو گویا کہ اس نے شرک کیا۔ اگر یوں ہی بتا ہوا ہے، کوئی ایسا عقیدہ اس نے نہیں تو چھوٹا شرک ہے ہی، لیکن اگر اسی پر اس نے اعتماد کیا ہوا ہے تو یہ بڑا شرک ہے۔ اس لیے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی اپنی اولاد کی قسم کھاتا ہے، اپنے بچوں کی یا ماں کی قسم کھاتا ہے یا باپ کی قسم کھاتا ہے، تو اس قسم کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کا یہ قسم کھانا درست ہے یا یہ حرام ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی۔